مفتی رشید احمد خورشید آفیشل۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ ہمارا یہ رمضان پچھلے رمضان سے بہتر ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے نا؟ ہمارا یہ رمضان پچھلے رمضان سے بہتر ہونا چاہیے. ہوتا کیا ہے عموماً رمضان کے شروع میں، یعنی آپ اگر اس کا کوئی گراف بنائے نا، ہمارا جو لیول ہوتا ہے کاموں کا یا ہمارا موٹیویشن کا جو لیول ہوتا ہے، اس کو آپ ایم کے بعد آتا ہے نا این کی شکل بنا سکتے ہیں. آپ این لکھتے ہیں نا، این کا مطلب کیا ہے کہ رمضان کے شروع میں ہم اوپر جا رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگ تراویح کے لیے آتے ہیں، ایک جوش و خروش ہوتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، بڑا ایک روحانی ایک منظر محسوس ہوتا ہے. ایک پیک پہ پہنچ کے پھر ڈکلائن کی طرف آہستہ آہستہ مسجدیں خالی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تراویح میں لوگ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نمازوں میں لوگ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں نیچے کی طرف. پھر جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، 27ویں شب ہوتی ہے، پھر ہمارا موٹیویشن کا لیول اوپر جانا شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ. یہ ہماری جو عمومی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں بھی ہم بہت موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، آخر میں بھی ہم بہت موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، لیکن بیچ کے دن ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں. اس نشست میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ ہمارا موٹیویشن کا جو لیول ہے نا، یہ مینٹین رہے، یہ ایسے اوپر نیچے نہ ہو، اوپر ہو نیچے نہ ہو. اب دیکھیں رمضان میں تقوی حاصل کرنا ہے تو تقوی ایک روحانی چیز ہے، روحانی چیز ہے نا، کوئی فزیکل نظر آنے والی چیز نہیں ہے تقوی. تو جسمانی ایکٹیویٹی ہو، فزیکل ایکٹیویٹی ہو تو اس کی تیاری بھی فزیکل ہوتی ہے، اور روحانی ایکٹیویٹی ہو تو اس کی تیاری بھی روحانی ہوگی. مثال کے طور پر کسی نے کوئی پولیس میں اپلائی کیا ہوا ہے اور اس نے دوڑ لگانی ہے 4 کلومیٹر تک، تو اب وہ اس کی تیاری کرے گا پہلے سے کہ بھائی میں نے کل جا کے ٹرائی دینی ہے، میں نے جا کے کل دوڑ لگانی ہے 4 کلومیٹر 2 کلومیٹر، اور اتنے منٹ میں یہ ٹاسک حاصل کرنا ہے. وہ پہلے سے بھاگے گا، دوڑے گا، پریکٹس کرے گا، مشق کرے گا، فزیکل ایکٹیویٹی. تو جب رمضان کا مقصد ایک روحانی چیز کا حصول ہے، اس کی تیاری بھی روحانی طریقے سے ہوگی. رمضان کی تیاری اس طرح نہیں ہو سکتی کہ ہم ابھی سے زیادہ کھانا شروع کر دیں کہ رمضان آ رہا ہے اب ڈبل کھانا شروع کر دو. پہلے اگر 1 روٹی کھاتے تھے اب 2 روٹیاں کھاؤ. پہلے اگر 1 کپ چائے پیتے تھے ابھی 2 کپ چائے پیو، اس لیے کہ رمضان آ رہا ہے. استقبال رمضان میں، اور نہ رمضان کا استقبال ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ گھر میں بتیاں لگا دیں، لائٹیں لگا دیں، گھروں کو سجا دیں، مسجدوں کو سجا دیں، بھائی جناب رمضان آ رہا ہے. یہ استقبال رمضان نہیں ہوگا. استقبال رمضان کیا ہوگا کہ جس کیفیت کی یا جس نوعیت کی یہ ایکٹیویٹی ہے، اس نوعیت کی تیاری آپ کر لیں. اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے. سب سے پہلی بات حدیث میں آتا ہے جب رجب کا مہینہ آتا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. کب دعا کر رہے ہیں؟ رمضان سے 2 مہینے پہلے. 2 مہینے پہلے حضور دعا کر رہے ہیں، یا اللہ رجب کے مہینے کو برکت والا بنا اور مجھے رمضان تک پہنچا. میسج کیا ہے کہ رجب کے مہینے میں رمضان کی تیاری شروع ہو جانی چاہیے، اور اس تیاری کا آغاز، نقطہ آغاز، سٹارٹنگ پوائنٹ دعا ہے. اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ دعا. کہ رمضان ہمارا کیسے کامیاب گزرے گا؟ سنت سے کیا معلوم ہوا، حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ کہ ہم اللہ سے دعا کریں. اس لیے کہ دعا ساری عبادتوں کا مغز ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا ساری عبادتوں کا مغز ہے. تو سٹارٹ ہم نے لینا ہے دعا سے کہ یا اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ایک تو مجھے عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا، اور رمضان تک پہنچانے
کی دعا میں یہ بات خود بخود مضمر ہے, پوشیدہ ہے. پہنچانے کا کیا مطلب؟ تاکہ میں اس میں عبادت کر سکوں, تاکہ میں اس میں آپ کو راضی کر سکوں, تاکہ رمضان کا جو مقصد ہے وہ میں حاصل کر سکوں. اسی لیے پہنچا. یہ دعا کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ جو رمضان کا مقصد ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے. اس کا مطلب اللہ سے یہ دعا کی جائے کہ یا اللہ اس رمضان تک مجھے پہنچا, اور اس رمضان کا جو مقصد ہے وہ مقصد مجھے عطا فرما. دوسرے نمبر پر جیسے میں نے بتایا کہ روحانی ایکٹیویٹی ہے تو تیاری بھی روحانی ہونی چاہیے. دیکھیں کوئی بھی کام آپ جب کرتے ہیں نا منصوبہ بندی کے ساتھ, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا 2 مہینے پہلے دعا کرنا ہمیں منصوبہ بندی کا میسج بھی دیتا ہے کہ اگر رمضان گزارنا ہے تو اس کے لیے کیا کرو؟ منصوبہ بندی کرو. اور یہ صرف رمضان میں نہیں, آپ اگر حج کی ایکٹیویٹی اٹھا کے دیکھیں, حج آپ میں سے جس نے حج کیا ہوگا ان کو پتا ہوگا کہ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں جاتے ہیں, وقوف عرفات ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو, عید سے 1 دن پہلے. تو 9 سے پہلے جو 8 ذی الحجہ ہے, یہ 8 ذی الحجہ پورا منا میں گزارا جاتا ہے. صرف وہاں منا میں کوئی عبادت نہیں ہوتی. 8 ذی الحجہ کو پورے دن صرف نمازیں پڑھنی اور منا میں رہنا ہے بس. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ طریقہ کیوں اختیار فرمایا؟ یہ اس لیے اختیار فرمایا کہ کل حج کا دن ہے, تو حج کے دن سے پہلے 1 دن پورا منا میں رہ کے اپنے آپ کو تیار کر لیں, تاکہ جب 9 ذی الحجہ کو حج کا رکن اعظم ادا ہو تو پوری تیاری کے ساتھ ادا ہو. یہ دوسری مثال ہو گئی کہ حج کی تیاری بھی آپ پہلے سے کرتے تھے. تیسری مثال, حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو اعتکاف فرماتے تھے نا, اعتکاف آپ فرماتے تھے لیلۃ القدر کی تلاش میں. لیلۃ القدر کی پہلے آپ نے رمضان کا پورا مہینہ اعتکاف کیا, پھر آپ نے 20 دن اعتکاف کیا, پھر آپ کو پتہ چلا کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر, تو آپ نے آخری عشرے میں اعتکاف کیا. تو اعتکاف کیے بغیر آدمی لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتا کیا؟ اعتکاف کیے بغیر بھی تو آدمی لیلۃ القدر میں نماز پڑھ لے, تلاوت کر لے, صدقہ دے دے, لیلۃ القدر تو اس کو بھی حاصل ہو جائے گی. لیکن حضور پورا 10 دن اعتکاف کر رہے ہیں, مسجد میں بیٹھ رہے ہیں کہ کوئی کام نہیں کرنا, بس مسجد میں بیٹھنا ہے. کیوں؟ تاکہ لیلۃ القدر اچھے سے گزر جائے. یہ ہے منصوبہ بندی, یہ ہے تیاری. رمضان بھی آپ نے ایسے گزارا, حج بھی آپ نے ایسے کیا, لیلۃ القدر بھی آپ نے ایسے حاصل کی. اس میں ہمارے لیے میسج ہے کہ ہم نے بھی منصوبہ بندی کرنی ہے.